الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سامعین محترم، مکتب دعوہ توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کے دعوت پر شریکہ دبئی بن لادن کے تعاون سے آج اس پروگرام کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب فضیلت الشیخ قاری عبد الرحمن شیخو پوری صاحب. اللہ ان کی زیارت حرمین قبول فرمائے اور ان کو حق بیان کرنے اور ہمیں ان کے پند و نصائح پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ سب کا حامی ہوگا، ناصر ہوگا. تو شیخ صاحب کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اصلاح معاشرہ کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت والجلال اس ذات باری تعالیٰ کے لائق ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین امام اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. معزز سامعین حضرات، میں نے اس وقت آپ احباب کے سامنے سورۃ الانعام کی 3 آیات مقدسات بالترتیب تلاوت کی ہیں. ان آیات مقدسات میں اللہ رب العزت والجلال نے معاشرے کی اصلاح کا ایک مکمل پروگرام تشکیل دیا ہے.
چونکہ سورہ انعام جو کہ مکی سورہ مبارکہ ہے، یعنی اللہ رب العزت والجلال نے اس سورہ مبارکہ کو اپنے پیارے حبیب پر مکہ معظمہ میں نازل فرمایا، تو مکہ معظمہ میں آپ کی بعثت سے قبل لوگوں میں بہت ساری خرابیاں عقائد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں وہ جو معاشرے کی برائیاں تھیں، خرابیاں تھیں، ان کی مذمت بھی کی ہے، اور اسلامی معاشرے کی ایک مکمل تصویر بھی پیش فرمائی ہے۔ ان آیات کی جامعیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، مستدرک للحاکم جو کہ حدیث کی ایک مستند اور معتبر کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور مفسر قرآن کے لقب سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ کتاب اللہ میں بعض آیات محکمات ہیں، ام الکتاب ہیں، یعنی اصل کتاب ہیں، کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین کا تذکرہ کیا گیا۔ بعض باتیں نصیحت سے صرف تعلق رکھتی ہے، لیکن بعض باتیں قوانین سے تعلق رکھتی ہیں۔ قوانین کا احترام کرنا، ان کی پابندی کرنا، یہ ہر فرد و بشر کے لیے لازم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ جو سورہ انعام کی 3 آیات مقدسات ہیں، یہی ام الکتاب ہیں، اصل کتاب ہیں، محکمات ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قوانین کا تذکرہ کیا ہے، جن کا احترام کرنا، جن کی پابندی کرنا ہر فرد و بشر پر لازم ہے۔ ایسے سمجھے کسی ملک کا قانون، کسی علاقے کا قانون، اس کو توڑنا جرم ہوا کرتا ہے، اور ایسا شخص مجرم کہلواتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے پیدا کرنے والے مالک کے قوانین کو توڑتا ہے، پامال کرتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے اس کی سزا کیا ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ یعنی یہ آیات اصل کتاب ہیں، ام الکتاب ہیں، محکمات ہیں، اور یہی سے ابھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کرتے ہیں۔ اسی حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، روز محشر جو شخص ان آیات کی پابندی کرے گا، یعنی ان میں جو قوانین کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کا احترام کرے گا، اور ان قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرے گا، ان کی پابندی کرے گا، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اجر و ثواب ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ روز محشر اللہ رب العزت والجلال اس کی کوتاہیوں کو معاف کر کے اس کو اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخلہ عطا کر دیں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس لیے ان آیات پہ غور کرنا تہ دل سے، یہ بطور قوانین ہے، اور ان قوانین کی پابندی کرنا ہر فرد و بشر پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے بات کا آغاز کیا ہے سب سے پہلے اپنے حقوق سے۔ قرآن پاک کا ایک انداز ہے، قرآن کا ایک اسلوب ہے،
اور ایسی فصاحت و بلاغت والی کتاب ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اس جیسی فصاحت اور بلاغت پیش نہیں کر سکتی، چاہے کسی عربی کی ہو یا عجمی کی ہو۔ قرآن کریم جیسی فصاحت و بلاغت کسی بھی دنیا کی کتاب میں نہیں۔ ذرا توجہ فرمانا، ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ 10 چیزوں کا ان 3 آیات میں تذکرہ ہے کہ ان کی پابندی کرنا اور بعض جرائم ان سے بچنا ہر صورت میں لازمی اور ضروری ہے۔ ذرا بات توجہ طلب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو اعلان کر کے کہہ دیجئے، تعالوا، آ جاؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں ایسی چیزیں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ جن باتوں کو اللہ پاک نے تم لوگوں پر ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، جن کا ارتکاب کرنے والا مالک کی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، جن کا ارتکاب کرنے والا بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے اور معاشرے کا ناسور بن جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے سب سے پہلے نمبر پہ، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ شرک جو کہ بہت بڑا جرم ہے، ناقابل تلافی جرم ہے، ایسا جرم ہے کہ اگر انسان اس جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو جائے تو یقیناً اس کے لیے قانون ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی رحمت کے، اپنی بخشش کے، اپنی مغفرت کے، اپنی معافی کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اس کے لیے بالکل کوئی معافی نہیں، وہ ایک مجرم کی حیثیت سے اپنے مالک کے پاس جا رہا ہے۔ لہذا شرک کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اکیلا تسلیم نہ کرے۔ بعض اوقات ذات کے اعتبار سے شرک، بعض اوقات صفات کے اعتبار سے شرک، بعض اوقات عبادات میں شرک۔ ذات میں شرک کیا ہے؟ جس طرح یہود نے کیا، سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ آج بھی اللہ کی پناہ یہ عقیدہ بعض علاقوں میں بڑھتا جا رہا ہے انبیاء کے متعلقہ، کہ انبیاء معاذ اللہ یہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، انبیاء علیہ باللہ یہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوستو، نہایت قابل صد احترام بزرگوں، ارض مقدس پہ رہنے والوں، اس بات کو یاد رکھنا، اللہ کی ذات کیسی ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ سے کوئی چیز نہیں نکلی، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ اللہ کو ماننا ہے، قل هو اللہ احد، یہ عقیدہ بنانا ہے کہ اللہ ایک ہے، ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، میرے بھائیوں صفات کے اعتبار سے بھی اللہ ایک ہے، ہر اعتبار سے، اختیارات کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے
یہ دنیا کا نظام چلانے کے اعتبار سے، لوگوں کو رزق عطا کرنے کے اعتبار سے، اولاد عطا کرنے کے اعتبار سے، ہر معاملے میں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ صفات میں شرک کیا ہے کہ کوئی شخص یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ بھی عطا کرنے والے، فلاں بھی عطا کرنے والا ہے، اللہ بھی عطا کرنے والے ہیں، فلاں بزرگ کے پاس، فلاں ہستی کے پاس، فلاں قبلہ کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں، بہت کچھ ہے۔ ایسا عقیدہ میرے بھائیو مشرکانہ عقیدہ ہے، جس عقیدے سے نجات ناممکن ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید کو خالص کرنا یہ باعث برکت ہوا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید بہت ساری برکات کو لاتا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل جو شرکیہ عقیدہ ہے، شرکیہ عقیدے سے نحوست پھیلتی ہے، معاشرہ غلیظ ہو جاتا ہے، معاشرہ گندا ہو جاتا ہے۔ آپ اس کا مشاہدہ اس ارض مقدس پہ کر سکتے ہیں۔ مکہ معظمہ کی سرزمین میں، مدینۃ الرسول جیسی پیاری بستی میں اللہ نے توفیق بخشی ان لوگوں کو، انہوں نے اپنا عقیدہ خالص کیا، توحید کو خالص کیا، ایک اللہ کے سامنے اپنی جبین نیات کو جھکایا، اللہ کے سامنے فقط سجدہ کیا، کسی کی قبر پہ، کسی شجر پہ، کسی حجر پہ انہوں نے جھکنا گوارا نہ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولیوں کو خیر و برکت سے بھر دیا، رزق سے بھر دیا، ہر طرف خوشحالی نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ انہوں نے اپنے عقیدے کو خالص کر لیا، اپنی توحید کو خالص کر لیا، نماز کی پابندی کی، اللہ کے سامنے جھکے، سجدہ ریز ہوئے، اور نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرف خیر و برکت کا نزول ہو گیا۔ آئیے ذرا بات توجہ کے قابل ہے، ارشاد ربانی ہے، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ سب سے پہلے نمبر پہ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے۔ عبادات میں شرک کیا ہے؟ اللہ کے لیے انسان نظر و نیاز پیش کرتا ہے، قربانی اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، طواف کیا جاتا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اللہ کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے، یہ اس اللہ کی عبادت ہے، اس اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف چھوڑ کے کسی اور شجر کا طواف کرنا، کسی حجر کا طواف کرنا، میرے بھائیو کسی مٹی کے ڈھیر کا طواف کرنا، یہ ساری باتیں کسی جگہ پہ جا کے ثواب کی نیت لے کے وہاں جا کے جانور قربان کرنے اور عقیدہ یہ بنا لینا کہ یہ فلاں بزرگ کے نام کی نظر و نیاز ہے، یہ ساری باتیں عبادات میں شرک ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ارشاد ربانی ہے، جو شخص چاہتا ہے اللہ سے ملاقات، اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ چاہتا ہے قیامت کے دن میں اپنے مالک سے جا ملوں اور مجھے کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے لیے لازم کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ ایک تو اچھے اعمال کرے، نماز بھی عمل ہے، روزہ بھی عمل ہے، تلاوت قرآن بھی عمل ہے، اذکار یہ بھی اچھے عمل میں آتا ہے، یہ صدقہ خیرات قربانی یہ سب کچھ اعمال ہیں، اچھے اعمال کرے۔ اور اس کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ پیمانہ کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ارشاد ربانی ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرائے۔
क्या मतलब है कि अगर उसने किसी गैर को शरीक ठहरा लिया तो यकीनन उसकी इबादत नाकाबिल कबूल हो जाएगी, मरदूद हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। मेरे भाइयों, अक़ीदा तौहीद इस्लाम की बुनियाद है, इस्लाम की असास है। बुनियाद एक हैसियत की हामिल होती है। यही वजह है नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाहों के, जो बड़े गुनाह यानी सरदार गुनाह हैं, बड़े गुनाहों में से भी बड़े गुनाह हैं, उनकी खबर ना दूं? वो कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक करना। ये कबीरा गुनाहों से भी बड़ा गुनाह, यानी कबीरा गुनाहों में से भी जो सरदार है, बड़ा गुनाह है, वो क्या है? अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक करना। शिरक से बच जाओ, शिरक बहुत बड़ी नहूसत है। शिरक से बच जाओ, शिरक काबिल नफरत है। शिरक से बच जाओ, शिरक अमाल को बर्बाद कर देता है, अमाल को ज़ाया कर देता है, इंसान को अल्लाह की मोहब्बत से, अपने मालिक की शफ़क़त से महरूम कर देता है, रोज़े महशर जन्नत से महरूम कर देने वाली ये गलाज़त है। शिरक नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से महरूम कर देने वाली गलाज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल से दिल की अथाह गहराइयों से दुआ है, अल्लाह इस उम्मत को शिरक की गलाज़त से महफूज फरमाए। आइए ज़रा आगे चलना। इसके बाद फरमाया, इरशाद रब्बानी है, अल्लाह तुश्रिकू बिही शैय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना। दूसरे नंबर पे अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, उम्दा सलूक करना है। दूसरा तर्जमा क्या है, मफ़हूम मुखालिफ क्या है, कि जिस तरह शिरक का इर्तिकाब करना हराम है, नाजायज़ है, जुर्म है, इसी तरह वालिदैन की जो नाफरमानी है ये भी बात जुर्म है, हराम है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बहुत कम गुस्सा आता, तबीयत में बहुत नरमी, तबीयत में बड़ी मोहब्बत, तबीयत में बेपनाह शफकत, लेकिन इस मौका पर आपको गुस्सा आया। आपने 3 मरतबा फरमाया, रागिमा अनफु, रागिमा अनफु, रागिमा अनफु। सही मुस्लिम की हदीस पाक है। आपने फरमाया उस बंदे का नाक खाक आलूद हो जाए, यानी वो तबाह बर्बाद हो जाए, जलीलो खार हो जाए। कौन शख्स, ये कौन सा बदतरीन इंसान है? आपने फरमाया, मन अदरका अबवैहि इंदल किबरी अहदुहुमा औ किलैहिमा फलम यदखुलिल जन्ना, कि जिसने अपनी जिंदगी में अपने बूढ़े वालिदैन को जिंदा पा लिया, वालदा माजदा को जिंदा पा लिया, या वालिद को जिंदा पा लिया, या दोनों नेमतें उसको मिल गई, उनकी खिदमत करके अपने नामे अपने अल्लाह से जन्नत को वाजिब न करवा सका, वो बंदा जलील व खार हो जाए, तबाह व बर्बाद हो जाए। दोस्तों, ये कैसा जुर्म है, वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन की गुस्ताखी, कि जिस जुर्म करने वाले के लिए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सख्ती वाले कलिमात अपनी ज़ुबान रहमत से अदा कर रहे हैं। आइए ज़रा गौर फरमाना, वालिदैन की ताबेदारी करना, वालिदैन के साथ एहसान करना, वालिदैन से हुस्न सलूक करना, ये अच्छे लोगों का शेवा हुआ करता है और मुआशरे की इस्लाह का बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर कोई शख्स अपने वालिदैन का हया करेगा, यकीनन उसमें जज्बा पैदा होगा कि वो हर बड़े का हया करे, उसमें ये जज्बा पैदा होगा कि वो दूसरे के वालिदैन का भी एहतराम करे, बूढ़ों का हया करे। इसलिए ये बात भी इंतहाई लाजिम और ज़रूरी है। और कुरान व हदीस में मुतअद्दिद दलाइल हैं। वक़्त की किल्लत के पेश नज़र मैं इशारे किनाए करके आगे गुजरता जाऊँ। ज़रा बात तवज्जो के काबिल है। वालिदैन के साथ प्यार और मोहब्बत रखना, वालिदैन के साथ शफ़क़त से पेश आना, ये जन्नत के दाखिले का, जन्नत के हसूल का एक बहुत बड़ा सबब है। और जो शख्स दुनिया में रहकर अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है,
والدین کا دل دکھاتا ہے، والدین سے برا سلوک کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا وہ اس جرم کی سزا پائے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتی ہے، تب اس کو موت آتی ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ میرے نوجوان بھائیوں، اس بات کو یاد رکھنا، والدین کے ساتھ پیار کرنا یہ اللہ کی رحمت کا بہت بڑا ذریعہ ہوا کرتا ہے، اللہ کی محبت کا بہت بڑا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور قانون اس بات کا تذکرہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ ارشاد ربانی ہے، ذرا قرآن کے اسلوب پہ غور کرنا، کیسا پیارا انداز ہے۔ سب سے پہلے حقوق اللہ کی بات ہے، حقوق اللہ کے بعد متصل حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اور حقوق العباد میں سے سب سے جو فائق یعنی سب سے جو بلند حق ہے وہ والدین کا حق ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے تذکرے کے بعد متصل اولاد کے حقوق کا ذکر ہے۔ یعنی اسلام اعتدال پسند مذہب ہے، جس میں اگر والدین کے حقوق کا تحفظ ہے تو بعین ہی اولاد کے حقوق کا بھی تحفظ ہے۔ اگر اس میں حکومت کے حقوق کا تحفظ ہے تو رعایا کے حقوق کا بھی تحفظ ہے۔ ذرا بات توجہ کے قابل ہے، ارشاد ربانی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ دنیا میں رہنے والوں اپنی اولاد کو ناجائز طریقے سے قتل نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ تو بات معروف ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ بعض علاقے ایسے بھی تھے، مفسرین نے لکھا ہے دور دراز کے جو دیہات تھے، علاقے تھے، گئے گزرے لوگ، وہاں جاہلیت والے، تعلیم سے دور ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنے بیٹوں کو بھی غریبی کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے گندے معاشرے کی اصلاح کی، اور انداز کیسا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، غریبی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کیا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رزق دینے والی وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق ایک اللہ کے پاس ہے، رزق کے خزانے کا مالک ایک اللہ ہے۔ اس لیے جب رزق دینے والی وہ ذات باری تعالیٰ ہے تو تم لوگ غریبی کے ڈر سے اپنی اولاد کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا آج یہ معاشرہ یہ عملی تصویر نہیں پیش کر رہا؟ الحمدللہ عرب کی سرزمین میں تعدد ازواج کا مزاج بھی ہے اور اولاد کی کثرت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت شامل حال ہے۔ لوگ وافر رزق سے مالا مال ہیں، لوگ وافر نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ اگر یہ خدشہ ہو کہ انسان اولاد سے بھوکا مر جائے گا تو ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے، پھر کیا تصور ہے؟ یہی وجہ ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ایک گناہ ہے کہ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گی۔ اس لیے ہمارے علاقوں میں، پاکستان میں، دیگر ممالک میں اب یہ ایک منصوبہ بندی کے نام سے یہ سلسلہ چل نکلا ہے۔ اس بات کو تبدیل کر کے، اس انداز کو تبدیل کر کے، اس کیفیت کو تبدیل کر کے منصوبہ بندی کا نام دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اس بات پہ آمادہ کیا جا رہا ہے کہ اولاد کا قتل کیا جائے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، بعض ایسے علاقے بھی مل جائیں گے، ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ اللہ نے رحمت کی، بیوی امید سے ہے، الٹرا ساؤنڈ کروایا، پتہ چلا کہ پیٹ میں بیٹی ہے، وہ فوراً اس کا قتل کروا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ایسا معاشرہ اصلاح والا ہو سکتا ہے؟ ایسا معاشرہ کبھی اچھا ہو سکتا ہے؟ ایسے معاشرے پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات،
فَإِنَّهُنَّ الْمُونِشَاتُ الْغَالِيَاتُ، مجمع الزوائد حدیث کی مسند کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹیوں کو ناپسندیدہ نہ جانو، یہ بڑی محبت کرنے والی اور بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اس لیے اولاد کو قتل کرنا یہ بات بھی جرم کے زمرے میں آتی ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو، چھپ کے کرے یا لوگوں کے سامنے بے حیائی کا ارتکاب کرے، ارشاد ربانی ہے، قانون ہے کہ اس کے قریب تک نہیں جانا، چونکہ بے حیائی معاشرے کی خرابی کا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ بے حیائی سے معاشرہ گندا ہو جاتا ہے۔ جس جگہ حیا آ جائے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جس جگہ میں بے حیائی کا ارتکاب کیا جائے وہ گھر، وہ ادارہ، وہ جگہ، وہ سرزمین غلیظ ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، آپ نے فرمایا حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک اعلیٰ ترین شاخ ہے۔ لوگوں حیا کو اختیار کرو۔ جو شخص بے حیائی کا ارتکاب کرے، دیکھیں یہ نہیں کہا کہ بے حیائی کو اختیار نہیں کرنا، بلکہ کتنا زور والا انداز ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے قریب تک نہیں پھٹکنا۔ نیٹ میں بے حیائی، کیبل میں بے حیائی، ڈش اینٹینے لگے ان میں بے حیائی، موبائل جوال ان میں بے حیائی، یہ ساری چیزیں۔ اور ہمارے ملکوں میں کیا انداز ہے، اس ارض مقدس پہ آ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، دل کو سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں کسی بھی دیوار پر، کسی بھی جگہ پر کسی بے پردہ عورت کی تصویر نظر نہیں آئے گی۔ الحمدللہ، اللہ کا یہ خاص فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محنت کو قبول فرمائے۔ خادم الحرمین شریفین، اللہ ان کی زندگیاں دراز فرمائے۔ بات توجہ کے قابل ہے۔ میں کیا گزارشات کر رہا ہوں، ہمارے علاقوں میں کیا ہوتا ہے کہ چیز استعمال والی مرد کی ہے، مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے، اب موٹر سائیکل مرد نے چلانی ہے، جب اس کی مشہوری ہوتی ہے اس میں تصویر عورت کی ہوتی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کیا یہ کھلونا ہے؟ کیا یہ تفریح ہے؟ کیا یہ بے حیائی کا انداز اپنا کے مسلمان کے دل کو خوشی ہو؟ یہ کیسی مسلمانی ہے، کیسی غیرت ہے، کیسا ایمان ہے؟ رسول محترم نے فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی آ جائے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس قوم میں اعلانیہ طور پر بے حیائی کا ارتکاب شروع ہو جائے اس قوم میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں، بھوک پھیل جاتی ہے، کمانے والے بھی ہوتے ہیں لیکن خیر و برکت نہیں ہوتی، ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا سابقہ ادوار میں تذکرہ تک نہیں ہوتا، نام تک نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے اس قوم میں حیا ختم ہو چکا ہے، بے حیائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، آگے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں کامل حیا پیدا فرمائے، اللہ حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بھائیوں، ارض مقدس پہ رہنے والوں، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کیجئے، اپنے دل میں حیا پیدا کیجئے، اپنے دماغ میں حیا پیدا کیجئے، اپنے آپ کو با حیا بنا لیجئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حیا ایک ایسی نعمت ہے جس جگہ حیا آ جائے وہاں اللہ کے فضل سے رزق کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو قتل بھی نہیں کرنا۔ یہ بھی ایک معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے، افراتفری ہے۔ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوگا، قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا تو معاشرے میں فساد بڑھے گا، معاشرے میں فساد پھر بڑھ جائے گا، پریشانی بڑھ جائے گی۔ اس لیے یہ ایسا جرم ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا معاملات میں وہ ناجائز خون کا حساب لیا جائے گا۔ ناجائز عبادات میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، معاملات میں سب سے پہلا حساب ناجائز
خون کا حساب ہے۔ اور یہاں یہ بھی اللہ کا فضل ہے، امن و امان کی صورتحال برقرار ہے۔ ہمارے ملکوں میں کیا ہے؟ بد امنی دن بدن پھیل رہی ہے۔ ایک موبائل کے حصول کی خاطر 2 4 5 ہزار روپے کی خاطر کسی بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے، ڈکیٹی کے دوران فائر لگا کے، اس کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ کیسا معاشرہ ہے؟ اس معاشرے میں پھر افراتفری پھیلے گی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صورت میں اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اب دیکھیں، مدینہ منورہ میں آپ نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، ابن ابی منافق سے بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ آپ کے پاس بہت سارے وسائل تھے، خفیہ طریقے سے کوئی سازش کر کے اس کو قتل کروایا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے یہ قدم نہیں اٹھایا، آپ نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا تاکہ معاشرے میں افراتفری نہ پھیلے، معاشرہ گندہ نہ ہو۔ بھائیو، ایسی خرابیوں سے بچنا یہ ہر مسلم کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا۔ یتیم کے مال کو کھا جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، باپ اس کا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے باپ کے ساتھ کاروبار میں اشتراکیت ہے، وہ مر گیا بیچارہ، اس کے فوت ہونے کے بعد آدھا کاروبار اس بچے سے ویسے ہی چھپا لیا جائے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ رسول محترم نے فرمایا 7 چیزیں جو بندے کو ہلاک کرنے والی ہیں ان سے بچ جاؤ، اجتناب کرو۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھا جائے، اور یتیم کا مال کھانا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ ارشاد ربانی ہے کہ جو شخص یتیم کا مال کھاتا ہے اس کے پیٹ میں مال نہیں جا رہا، جہنم کے انگارے جا رہے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ایک پاکیزہ معاشرہ پیش کیا۔ آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر رہنے والوں انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ شخص اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اللہ اکبر، جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اس لیے یہ بات بھی جرم کے زمرے میں آتی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے جب تک وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ نہ جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ماپ تول میں کمی پیشی نہیں کرنی، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا ناقابل معافی جرم ہے جس جرم کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آ جایا کرتا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، ان کا جرم کیا تھا؟ وہ بد نصیب ماپ تول میں کمی پیشی کیا کرتے تھے۔ آسمان سے پیغام آ رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہلاکت ہے، جہنم کا ویل مقام ہے، جہنم کی گہرائی ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی پیشی کرتے ہیں، جو چیز لیتے وقت زیادہ تول، فروخت کرتے وقت کم تول۔ یہ ایسی خرابی ہے جس خرابی کی وجہ سے آپ نے فرمایا وَلَمْ تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ نبی محترم نے فرمایا جس قوم میں ماپ تول میں زیادتی کا عمل شروع ہو جائے اس قوم سے برکت اٹھ جایا کرتی ہے اور اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، وہ معاشرہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اخذوا بالسنین وشدۃ المؤونہ، قحط سالی ان پہ مسلط کر دی جاتی ہے۔ وجور السلطان علیہم، ظالم حکمران ایسے لوگوں پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں یہ پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ آئیے ذرا غور فرمانا۔ اس کے بعد کیا فرمایا
کہ لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہ جو قوانین بیان کیے جا رہے ہیں ان کو لازم اپنانے کی وسعت آپ لوگوں میں موجود ہے۔ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کسی کو قتل نہ کریں، آپ اپنی زندگی میں لازم کر سکتے ہیں شرک کا ارتکاب نہ کریں، لازم کر سکتے ہیں اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں، لازم کر سکتے ہیں کہ یتیم کا مال نہ کھائیں۔ یہ باتیں آپ پر کوئی بہت زیادہ گراں تو نہیں۔ اس مالک نے آپ کو پیدا کیا، اس کے قوانین کا احترام کرنا، حیا کرنا، یہ آپ کا ویسے ہی اخلاقی فرض بنتا ہے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اس کے بعد کیا فرمایا کہ دنیا کے اندر رہنے والوں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، کہ اگر کوئی بھی بات چاہے کسی قریبی کے متعلق بھی کرنی پڑے، کسی کے متعلق کوئی بھی بات، کوئی گواہی دینی پڑے، اس میں سچائی کا پہلو نمایاں ہونا چاہیے، اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، جان بوجھ کے کسی کے بارے غلط معلومات فراہم نہیں کرنی ہے جی، جان بوجھ کے کسی کے بارے میں غلط تصور پیش نہیں کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جیسے کہ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کا جو بغض ہے تمہارے دل میں تمہیں مجبور نہ کر دے وہ عناد کہ اس کے بارے میں تم لوگوں کو غلط باتیں بتاتے پھرو، اپنی طرف سے بنا کے، اپنی طرف سے گھڑ کے جھوٹی گواہی دو، یہ بات ناقابل معافی جرم ہے، اس سے بھی بچنا لازم اور ضروری ہے۔ چاہے قریبی کے متعلق بات ہو، چاہے دوسرے کے متعلق بات ہو، جو اصل بات ہے، جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، سچائی کے پہلو کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ربانی ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدے کو پورا کرنا ہے، وعدے کو پورا کرنا یہ مومن کا شیوا ہے۔ جیسے کہ نبی پاک نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت ولا دین لمن لا عہد لہ، آپ نے فرمایا جس شخص کے پاس لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کے پاس وعدے کی پاسداری نہیں اس کا دین ہی نہیں۔ وعدہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہو یا وعدہ مخلوق کے ساتھ ہو، اس کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے ساتھ سب نے وعدہ کیا ہے، عالم ارواح میں سب وعدہ کر کے آئے ہیں۔ الست بربکم، اللہ نے پوچھا ارواح کو جمع کر کے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے جواب دیا قالوا بلا، اللہ آپ ہی ہمارے معبود ہیں۔ اب کون ہے جو اس وعدے کی پاسداری کر رہا ہے؟ کون ہے جو 5 وقت سر جھکا کے اس وعدے کی پاسداری کر رہا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا، بات کو ختم کریں، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذَ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اللہ کے وعدے کو توڑ ڈالے اور نبی کے وعدے کو پامال کر دے، یاد رکھنا اس پہ ایسا دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کی قوم سے نہیں ہوتا، جو اس کے علاقے سے نہیں ہوتا، جو اس کے قبیلے سے نہیں ہوتا، بیرونی دشمن مسلط ہو جاتے ہیں اور جو کچھ ان سے ہوتا ہے وہ چھین کے لے جاتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان کثرت کے باوجود پریشان ہے، مسلمان کثرت کے باوجود پریشان ہے اور مغلوب ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس میں خالص نہیں رہا، پختہ نہیں رہا، اس میں پکا نہیں رہا۔ جو رسول کے ساتھ وعدہ ہے، کلمے کے 2 جز ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پہلا جز کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس پہ بھی پختہ نہیں ہے جی۔ اور دوسرا جز کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ جب ان کو رسول مان لیا، نبی مان لیا، پھر اس کے بعد پیارے حبیب کا کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ضروری ہے کہ انسان انگریز کی نقالی اختیار کرے اپنی وضاقتہ میں، اپنے لباس میں، اپنے معاملات میں، اپنے رہنے سہنے میں،
اپنے دیگر زندگی کے جو امور ہیں اس میں انگریز کی نقالی کو اختیار کرے، اپنے چہرے کو انگریز جیسا بنائے، کیا کمی ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ کیا کمی ہے اس دین میں؟ آپ نے فرمایا جو دین آپ کے پاس میں لے کے آیا ہوں وہ دین کیسا ہے کہ جس کی اندھیری راتیں بھی روشن دنوں جیسی ہیں، لیلھا کنہارھا، کہ جس کی راتیں بھی روشن دنوں جیسی ہیں، اس لیے اس دین کو اپناؤ۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ ان باتوں کا تذکرہ کر کے پہلے نمبر پہ شرک کا ارتکاب حرام، دوسرے نمبر پہ والدین کی نافرمانی حرام، تیسرے نمبر پہ اولاد کا ناجائز قتل حرام، چوتھے نمبر پہ بے حیائی کا ارتکاب حرام، پانچویں نمبر پہ ناجائز قتل حرام، چھٹے نمبر پہ ناجائز قتل کے بعد چھٹے نمبر پہ یتیم کا مال کھانا بالکل حرام ناجائز، ساتویں نمبر پہ ماپ تول میں جو کمی پیشی ہے وہ بالکل ناجائز حرام، اور اس کے بعد آٹھویں نمبر پہ کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی یا جھوٹی باتیں یا جھوٹی افواہیں پھیلانا، کسی کے بارے میں سچی معلومات نہ دینا، یہ بالکل حرام ناجائز۔ اور اس کے بعد 9ویں نمبر پہ کیا ہے کہ وعدوں کو پورا نہ کرنا، توڑنا، یہ ناجائز حرام، اللہ کے وعدے میں خرابی پیدا کرنا یہ حرام، معاشرے کی خرابی کا ذریعہ۔ یہ 9 باتوں کا تذکرہ کر کے آخر میں مہر ثبت کی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ یاد رکھنا یہی سیدھا راستہ ہے، صراط راستہ مستقیم، اس کی صفت یعنی بالکل سیدھا راستہ ہے جس میں کجروی نہیں ہے، جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس میں کانٹے نہیں ہے، جس میں خرابی نہیں ہے۔ آخری بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زبان سے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے زمین پہ ایک سیدھی لائن کھینچی، سیدھی لائن کھینچنے کے بعد آپ نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ادھر بھی لائنیں کھینچی، ادھر بھی لائنیں کھینچی، ادھر بھی لائنیں کھینچی، اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ جو مختلف راستے ہیں یہ شیطان کے ہیں، جو سیدھا راستہ ہے وہ رحمان کا راستہ ہے۔ یدعو الیہ، شیطان لوگوں کو اپنے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ بھائیوں، بے حیائی شیطان کا راستہ ہے، سود شیطان کا راستہ ہے، شرک شیطان کا راستہ ہے، یتیم کا مال کھانا شیطان کا راستہ ہے، والدین کی نافرمانی اختیار کرنا شیطان کا راستہ ہے، اولاد کے حقوق کا تحفظ نہ کرنا شیطان کا راستہ ہے۔ یہ شیطانی راستوں کو اختیار نہیں کرنا، رحمان کے راستے پہ چلنا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ راستہ سیدھا آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد آپ نے یہی آیت مبارکہ کی تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ تم پر یہ پابندی لاگو کر رہے ہیں کہ اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ کی پیروی چھوڑ دو۔ اللہ وصیت کر رہے ہیں تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے میرا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جن دوستوں نے، بھائیوں نے، شیخ صاحب نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی محنت اپنی بارگاہ میں مقبول و منصور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ تھے فضیلت الشیخ قاری عبد الرحمن صاحب شیخ پوری حفظہ اللہ۔ اللہ ان کے اس بیان پر ان کو جزائے خیر دے، یہ ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی حجت بنائے، ان وصیتوں پر ہمیں عمل کی توفیق دیں کہ ہم اس کو اپنائیں، اختیار کریں
اور اس دعوت کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ سب کے اس حاضر کو قبول فرمائے۔ سامعین محترم، کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد جناب اویس کرنی صاحب کا بیان ہوگا جامع مسجد سودی سروس میں۔ کل عشاء کے بعد جناب مولانا اویس کرنی صاحب کا سودی سروس میں بیان ہوگا۔ ان کا موضوع ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تفسیر۔ تو اللہ رب العزت سب کو اچھے عمل کی توفیق دے۔ اسی طرح کل جس طرح ساتھیوں کو مطلع کیا ہے، ایک پکنک کا بھی انتظام ہے جمعے کے دن، تو جو ساتھی اس میں شرکت کرنا چاہیں، حصہ لینا چاہیں، تو وہ ان کے لیے ترجیح ہے۔ جن ساتھیوں نے کلاس اٹینڈ کیا ہے وہ پہلے نمبر پر، ان سے باقی جو سیٹ بچ جائیں وہ نام لکھوانے والوں کے لیے ہے۔ تو جو ساتھی اس میں شرکت کرنا چاہیں شہزاد بھائی کے پاس اپنا مکمل نام اور اقامہ فون نمبر لکھوائیں، اور اس کے لیے شرط ہے کہ اقامہ ساتھ ہو۔ جس کے پاس اقامہ یا کمپنی کا پیپر نہیں ہے وہ نام نہ لکھوائیں، ہو سکتا ہے کہیں چیکنگ وغیرہ بھی ہو راستے میں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اچھے سے اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور دیگر بدعمالیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ اس نیک عمل کے واسطے وسیلے سب کے گناہوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، نیک مقاصد میں جائز تمنا اور ذریعات میں اللہ کامیابی دے، کامرانی دے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ کتاب اور سنت پر متحد اور متفق فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان مظلوم اور مقہور ہیں اللہ ان کی فریاد رسی فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی دے۔ جو بھی پریشان حال ہیں اللہ ان سب کی پریشانی فرمائے، دور فرمائے، حاجت روائی مشکل کشائی فرمائے۔ جو بھی کلمہ گو اللہ کو پیارے ہو چکے اللہ ان کے مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آخر میں ایک بار پھر شیخ صاحب کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سب کو اس حاضری پر جزائے خیر دے، اس حاضری کو قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔